بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ اس کورس کی 5ویں ویڈیو ہے۔ 5ویں ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھنا ہے ہفت اقسام کیسے پہچانتے ہیں۔ صحیح تفصیل آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی، میں مختصراً خلاصہ بیان کروں گا، اور خلاصہ بیان کرنے کے بعد یہ جو میں نے آپ کے سامنے 15 مثالیں لکھی ہیں، ان 15 مثالوں کو حل کروں گا۔ پہلے میں ہفت اقسام کا خلاصہ بیان کروں گا کہ ہفت اقسام ہیں کیا۔ پہلے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، 20 منٹ کی ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے، لیکن میں خلاصتاً پہلے یہ ہفت اقسام آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ کورس کا حصہ ہمارے یہ اس سیغہ حل کرنے والا کورس کا حصہ ہے، تو مختصراً خلاصتاً میں بتا دیتا ہوں میں ہفت اقسام ہے کیا، اور اس کے بعد یہ 15 مثالیں حل کروں گا، انشاءاللہ آپ کو ہفت اقسام سمجھ میں آ جائے گی۔ صحیح ہفت اقسام جو ہے نا، ہفت اقسام اس کا تعلق ہے، ہفت اقسام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہفت معنی ہوتا ہے 7، اقسام معنی قسمیں، مطلب 7 قسمیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم 7 قسمیں پڑھیں گے۔ صحیح ان 7 قسموں کا تعلق حرف اصلیہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ حرف اصلیہ۔ حرف اصلیہ کسے کہتے ہیں جانیں گے؟ فا، عین اور لام۔ حرف اصلیہ جو حروف فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں آئے ان کو حرف اصلیہ کہتے ہیں، جو فا، عین، لام کلمے کے مقابلے کے اندر نہیں آتے ان کو حرف زائد کہتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی تفصیل سے باتیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے۔ مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں نصرو، اس کا وزن کیا نکلے گا؟ فعلو۔ صحیح یہ وزن نکلے گا۔ اب ذرا غور کرو، نون صاد را، یہ فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، نون کے مقابلے میں فا آ رہا ہے، صاد کے مقابلے میں عین آ رہا ہے، اور را کے مقابلے میں لام آ رہا ہے، تو یہ نون صاد را ہوگا آپ کے حرف اصلیہ، اور یہ واو اور الف، یہ واو اور الف کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو یہ ہوگا آپ کے حرف زائدہ۔ صحیح تو حرف اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فا، عین، لام کلمے کے مقابلے کے اندر ہے، اور حرف زائدہ جو فا، عین، لام کلمے کے مقابلے کے اندر نہیں آئے ان کو حرف زائد کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ تو ان 7 قسموں کا تعلق حرف اصلیہ سے، حرف زائدہ سے نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات سمجھو، اب شروع کر رہا ہوں میں اپنی 7 قسمیں نا۔ اب ہمارے مثال کے طور پہ یہ کلمہ اس طرح مثال دے رہا ہوں میں، فا، عین، لام، فا، عین، لام۔ صحیح اگر اس کے مقابلے میں فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں اگر واو یا حمزہ اور ایک جنس کے 2 حرف اگر نہ ہو تو صحیح کہلاتا ہے۔ تو صحیح سمجھ میں آ گیا؟ صحیح کسے کہتے ہیں؟ فا، عین، لام کلمے کے مقابلے کے اندر نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ہی ایک جنس کے 2 حرف ہیں، یہ کہلائے گا صحیح۔ مثال کے طور پہ نصارہ، فا کے مقابلے میں کیا ہے؟ نون، عین کے مقابلے میں صاد، لام کے مقابلے میں را۔ کہیں پر واو نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ یا نہیں آ رہا، حمزہ وہ بھی نہیں آ رہا۔ ایک جیسے 2 حرف ہیں، نہیں، نون بھی الگ ہے، صاد بھی الگ ہے، را بھی الگ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نصارہ، یہ ہو جائے گا آپ کو صحیح۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگلا دیکھو، یہ دوبارہ بنا رہا ہوں، فا، عین، لام، اگر حمزہ آ جائے، کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے تو مہموز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مہموز۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ امارا، اب یہ فا کلمے کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ امارا فعلا، امارا کا وزن فعلا، کیا آئے گا؟ فعلا۔ صحیح فعلا، تو یہ فا کلمے کے مقابلے کے اندر کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مہموس۔ ایک اور مثال دیکھو، مثال کے طور پہ ذئبن، وزن کیا نکلے گا؟ فعلن، تو عین کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مہموز۔ صحیح ہے۔ اسی طرح دیکھو مثال کے طور پہ قرأ، وزن کیا نکلے گا؟ فعلا۔ صحیح ہے۔ تو لام کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مہموس۔ تینوں کے اندر فرق یہ ہے کیونکہ یہاں پر فا کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں محموز الفا۔ کیا کہتے ہیں؟ محموز الفا۔ عین کلمے میں حمزہ آئے تو محموز العین، اور لام کلمے کے اندر حمزہ آئے تو محموز اللام۔ اتنا فرق ہے سارے محموز۔ صحیح ہے۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی ہماری؟ یہ دوسری قسم ہو گئی ہماری۔ صحیح ہے، 2 قسمیں ہو گئی۔ اچھا آپ تیسری قسم سمجھو،
دوبارہ میں فاعل لام بنا دیتا ہوں. صحیح ہے. اب اگر مثال کے طور پہ فا کلمے کے اندر, کس کے اندر, فا کلمے کے اندر واو آ گیا, فا کلمے کے اندر واو آ گیا یا پھر یا آ گیا. کہاں پر؟ فا کلمے کے اندر واو آ گیا یا پھر یا آ گیا, تو یہ کہلائے گا آپ کا مثال. یہ ہو گئی آپ کی تیسری قسم. اگر فا کلمے کے اندر اور عین کلمے کے اندر واو یا پھر یا آ گیا تو پھر یہ کہلائے گا اجوف. یہ آپ کی چوتھی قسم ہو گئی. اگر عین کلمے میں واو یا پھر یا آ جائے, مثالیں دوں گا, میں مثالیں دے رہا ہوں. صحیح. اگر لام کلمے کے اندر واو یا پھر یا آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے ناقص. کیا کہیں گے؟ ناقص. یہ پانچویں قسم ہو گئی آپ کی. صحیح ہے. مثال اچھا دیکھو ذرا صحیح کی تعریف دیکھو ذرا. صحیح کی تعریف کے اندر کیا ہے؟ اگر واو یا حمزہ ایک جنس کے دو حرف نہ ہو. صحیح. اب ذرا غور کرو, حمزہ اگر ہے تو کیا کہلائے گا؟ محموز. میں کہنا سمجھانا چاہ رہا ہوں, خالی صحیح کی تعریف یاد کر لو, باقی 7 قسموں کی تعریف آپ کو یاد ہو جائے گی. اگر فا لام کلمے کے اندر حمزہ ہو تو پھر محموز کہلائے گا. اگر فا کلمے کے اندر واو یا پھر یا ہو تو پھر مثال. عین کلمے کے اندر واو یا پھر یا ہو تو پھر اجوف. لام کلمے کے اندر واو یا پھر یا ہو تو پھر ناقص. خالی نام یاد رکھ لیں, تعریف سب کی صحیح کی طرح ہی ہے, بس صحیح کے اندر کچھ تبدیلی کرنی ہے. صحیح. اچھا تو ہماری کیا چل رہا تھا؟ فا کلمے کے اندر اگر واو یا پھر یا ہو تو پھر وہ مثال کہتے ہیں. صحیح. اب مثال کے طور پہ مثال کی مثال سمجھو. مثال کی مثال یہ ہے جیسے کہ وعدہ. وعدہ. صحیح. ایک اور مثال جیسے کہ فعلہ, وزن کا نکلے گا فعلہ. فعلہ. صحیح. فا کلمے کے اندر واو آ رہا ہے. اسی طرح یسارہ, یا کیا سارہ, وزن کیا نکلے گا؟ فعلہ. فا کلمے کے اندر یا آ رہا ہے. صحیح. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا مثال. لیکن اس کا ایک اور نام, یعنی کہ پورا نام یہ ہوگا مثال واوی, کیونکہ واو آ رہا ہے نا تو مثال واوی, اور یا آ رہا ہے تو پھر مثال یائی. مثال یائی. صحیح. اچھا اجوف کو دیکھو, عین کلمے کے اندر واو ہو, جیسے کہ قولن. قولن وزن کا نکلے گا فعلن. فعلن. اسی طرح بیعن. بیعن وزن کا نکلے گا فعلن. فعلن. تو عین کلمے کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر عین کلمے کے اندر واو آ رہا ہے, یہاں پر عین کلمے کے اندر یا آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ہم کہیں گے اجوف. اس والے کو کہیں گے ہم اجوف واوی, اور اس والے کو کہیں گے ہم اجوف یائی. صحیح ہے. اچھا اگلا کیا ہے؟ ناقص. ناقص کسے کہتے ہیں؟ لام کلمے کے اندر واو ہو یا پھر یا ہو. مثال کے طور پہ جیسے کہ رمین. رمین وزن کیا نکلے گا؟ فعلن. فعلن. صحیح. جیسے کہ دعون. دعون وزن کیا نکلے گا؟ فعلن. فعلن. صحیح. اب یہ لام کلمے کے اندر یہاں پہ واو آ رہا ہے, یا آ رہا ہے, یہاں پہ لام کلمے کے اندر واو آ رہا ہے, تو پہلے والے کو ہم کہیں گے ناقص یائی کیونکہ یا آ رہا ہے, اور دوسرے والے کو کہیں گے ہم ناقص واوی کیونکہ واو آ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ صحیح ہے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5 قسمیں ہو گئی. صحیح ہے. پہلی قسم کیا پڑھی؟ صحیح, کہ حرف اصلیہ کے اندر واو یا حمزہ ایک جنس کے 2 حرف نہ ہو. دوسری قسم پڑھی محموس, کہ فا عین لام کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے. تیسری قسم پڑھی مثال, کہ فا کلمے کے اندر واو یا پھر یا ہو. اجوف عین کلمے کے اندر واو یا پھر یا ہو. ناقص لام کلمے کے اندر واو یا پھر یا ہو. اب ہماری چھٹی قسم ہے. چھٹی قسم کا نام ہے, نام چھوڑو پہلے دیکھو آپ, یہ میں نے لکھا فا عین لام. فا عین لام. صحیح. اب یہ قسم کیا ہے؟ یہ قسم ہے کہ اگر 2 حرف علت آ گئے. کتنے؟ 2 حرف علت, یعنی کہ واو یا پھر یا 2 مرتبہ آ گئے. اگر واو یا پھر یا حرف اصلیہ کے اندر 2 مرتبہ آ گئے, صحیح, تو لفیف کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لفیف. لفیف. صحیح ہے. لفیف. مثال کے طور پہ جیسے کہ توبہ. توبہ یا کر لو, اصلی کے اوپر نکالیں ہم توبہ یا. صحیح ہے. وزن کیا نکلے گا؟ فعل. فعل.
اب دیکھو واو اور یا 2 مرتبہ آ رہے ہیں حرف اصلیہ کے اندر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لفیف. کیا ہو جائے گا؟ لفیف. اس طرح مثال کے طور پہ ولیہ، ولیہ وزن کیا نکلے گا؟ فعیلہ، فعیلہ. تو دیکھو فا کلمے کے اندر واو آ رہا ہے، لام کلمے کے اندر یا آ رہا ہے، 2 حرف علت آ رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ لفیف. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو طوایا کے اندر ذرا غور کرو تو یہاں پہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں. اور ولیہ کے اندر غور کرو، یہاں پہ دونوں الگ الگ ہیں. صحیح ہے؟ بیچ میں لام آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے. طوا کے اندر واو اور یا ایک ساتھ ہیں، اور ولیہ کے اندر واو الگ ہے یا الگ ہے، دونوں کونے کے اوپر ہیں، بیچ میں لام آ رہا ہے. صحیح. تو اگر حرف علت ایک ساتھ آ رہے ہیں، ایک ساتھ، تو ہم اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون. کیا کہتے ہیں؟ لفیف مقرون. مقرون کا معنی کسے کہتے، کیا ہوتا ہے؟ مقرون کا معنی ملنا. اس کی ضد کیا ہوگی؟ مفروق، فرق کرنا، جدا ہونا. صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے تھے. صحیح ہے. تو لہٰذا اگر حرف علت الگ الگ ہو تو پھر کیا کہلائے گا؟ لفیف مفروق. مقرون کا معنی ملنا اور مفروق کا معنی الگ الگ ہونا. تو یہاں پر الگ الگ ہے تو لفیف مفروق، اور یہاں پر ملے ہوئے ہیں تو لفیف مقرون. کون سی قسم ہو گئی ہے؟ یہ آپ کی قسم ہو گئی چھٹی قسم. صحیح ہے. اب ایک قسم باقی ہے، کون سی والی؟ صحیح کے اندر اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے. کیا تعریف ہے صحیح کے اندر؟ اب دیکھو بھائی، وہ ہے یہ دیکھ رہے ہو، ایک جنس کے 2 حرف نہ ہوں. اگر ایک جنس کے 2 حرف ہوئے، کہاں پر؟ حرف اصلیہ کے اندر. دیکھو یہ فاعل نام ہے. اب حرف اصلیہ کے اندر ایک جنس کے 2 حرف ہوئے، ایک جنس کے 2 حرف ہوئے، تو کیا کہلائے گا؟ تو پھر کہلائے گا مضاعف. کیا کہلائے گا؟ مضاعف. یہ آپ کے 7ویں قسم ہے. مثال کے طور پہ مددہ. صحیح ہے. مددہ وزن کیا نکلے گا؟ فعالہ، فعالہ. اب دیکھو 2 مرتبہ آ رہا ہے، 2 مرتبہ آ رہا ہے. دال جو ہے وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے، لام کلمے، ایک عین کلمے کے اندر، ایک لام کلمے کے اندر. اسی طرح زلزلہ، زلزلہ. صحیح ہے. یہاں پر بھی 2 بار آ رہا ہے. وزن کیا نکلے گا؟ فعللہ. کیا نکلے گا؟ فعللہ. یہاں پر ذرا غور کرو، زلزلہ کے اندر ذرا میں اس کو اس طرف کرتا ہوں. اب ذرا غور کرو کہ زلزلہ کے اندر ایک تو یرا زال اور ایک یرا زال، ایک یرا لام اور ایک یرا لام، یعنی کہ 2 مرتبہ دونوں آ رہے ہیں. مددہ کے اندر تو ایک مرتبہ ایک جنس کے 2 حرف آ رہے ہیں نا. زلزلہ کے اندر دونوں ریپیٹ ہو رہے ہیں، زا بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں اور لام بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. مددہ کے اندر خالی دال ایک بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور زلزلہ کے اندر 2 بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو جب 2 بار ریپیٹ ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں مضاعف رباعی. مضاعف رباعی. صحیح ہے. رباعی. اور اگر ایک ہی بار آ رہا تو پھر سے کہتے ہیں مضاعف ثلاثی. کیا کہتے ہیں؟ مضاعف ثلاثی. صحیح. مثال کے طور پر جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں مزمزہ، مزمزہ کلی کرنا، مزمزہ. اب دیکھو 2 بار، ایک بار میم ریپیٹ ہو رہا ہے اور ایک بار زود ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاعف ثلاثی. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہماری 7 اقسام کے اوپر بحث مکمل ہو گئی. اب ذرا سمجھ لو، یہ اپنا مشق ہے نا، اس کو ذرا دیکھ لو. اب ہم یہ حل کر لیتے ہیں، پھر ہماری ویڈیو مکمل ہو جائے گی. تو بھائی پہلا لفظ ہے یبرؤ. کیا ہے؟ یبرؤ. بتاؤ اس کا وزن کیا نکلے گا؟ اس کا وزن نکلے گا یفعلو. کیا نکلے گا؟ یفعلو. صحیح ہے. لام کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ محموز. محموز اللام. کیا کہلائے گا؟ محموز اللام. صحیح ہے. حاجہ. حاجہ. حاجہ اصل کے اندر تھا حاججہ. کیا تھا؟ حاججہ. اصل آپ کو نکالنی آتی ہوگی. میں نے غالباً ویڈیو نمبر 3 یا 4 جو بھی تھی وہ اصل کے اوپر تھی نا، غالباً 2 تھی، تو آپ اصل خود نکالو اب. صحیح ہے. حاججہ. صحیح ہے. اب ذرا غور کرو، ایک جنس کے 2 حرف آ رہے ہیں اور اس کا وزن نکلے گا فاعلہ. اور یہ کہاں آ رہے ہیں؟ یہ عین اور لام کلمے کے اندر آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاعف ثلاثی. کیا ہو جائے گا؟ مضاعف ثلاثی. صحیح.
اچھا بھائی تیسرا دیکھو زینا. اب زینا کیا ہے؟ اب آپ پھنس جاؤ گے. کس طرح پھنسو گے؟ آپ سوچو کہ زینا وزن نکلے گا اس کا فعلا. کیا وزن نکلے گا؟ فعلا. آپ سوچو گے کہ میں اس کو مضاعف بناؤں، جیسے کہ میں نے حاجہ کو بنایا تھا، حاجہ کے اندر بھی تجدید والا حرف ہے، جیم تجدید والا ہے، تو ہم نے اس کو مضاعف بنا دیا تھا. اور تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جنس کے دو حرف. صحیح. تو زینا اصل میں کیا نکل آئی؟ اصل میں نکل آئی زئی یا نا. وزن کیا نکلے گا؟ فعلا. فعلا. اس طرح نکلے گا وزن. صحیح. آپ بولو گے بھائی میں اس کو مضاعف بناؤں کیونکہ ایک جنس کے دو حرف آ رہے ہیں، یا پھر میں اس کو اجوف بناؤں کیونکہ عین کلمے کے اندر یا آ رہا ہے. تو دیکھو یہ ہے آپ کا اجوف. آپ بولو گے آپ نے مضاعف کیوں نہیں بنایا جبکہ دو یا ایک ساتھ آ رہے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے باب تفعیل. اور باب تفعیل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے یہ نکالا نا فعلا، اس کے اندر جو دو عین ہیں، یہ اس طرح ہے دو عین ہیں، اس میں سے دوسرا والا عین جو ہوتا ہے یہ حرف زائد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حرف زائد. اب حرف اصلیہ کتنے ہیں؟ یہ تین. 1 2 3. فا کلمے کے اندر زال ہے، عین کلمے کے اندر یا ہے، اور لام کلمے کے اندر نون ہے. تو یا کا آ رہا ہے عین کلمے کے اندر، یہ تو زائد ہے یہ والا یا. صحیح ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب یہ ہو جائے گا اجوف. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اگلا ہے استرآقن. استفعالن. کیا ہے یہ؟ استفعالن. صحیح ہے. اب یہ حمزہ جو ہے یہ آ رہا ہے عین کلمے کے اندر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محموز العین. صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اگلا کیا ہے؟ قل. اس کے نیچے بھی میں نے قل لکھا ہے. دونوں قل ہیں، دونوں میں نے ایک ساتھ اس لیے لکھے تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے. یہ والا قل اس کی اصل نکلے گی اقول. کیا نکلے گی؟ اقول. اس قل کی اصل نکلے گی اقل. کیا نکلے گی؟ اقل. کیوں؟ کیونکہ یہ والا قل آپ نے پڑھا ہے محموز کے اندر، اور یہ والا قل پڑھا ہے آپ نے اجوف کے اندر. تو اس کی اصل جو نکلے گی نا وہ فاق عین کلمے کے اندر واو نکالا جائے گا اصل جب نکالیں گے، اور اس کی اصل جب نکالیں گے تو فا کلمے کے اندر حمزہ نکالا جائے گا. صحیح ہے. تو دونوں کی اصل کے اندر فرق یہ ہے. صحیح. اچھا اقول تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ اجوف واوی، اور یہ ہو جائے گا محموز الفا. صحیح. اچھا مغالاتن. غالا یغالی مغالاتن. قاتل یقاتل مقاتلتن. یہ والا باب ہے. صحیح. مقاتلتن مغالوتن. مغالوتن. صحیح. مفاعلتن مغالوتن. اب یہ مفاعلتن اس کا وزن نکلے گا مفاعلتن. صحیح. اب یہ لام کلمے کے اندر واو آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ناقص واوی. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اگلا ہے صرفہ. صرفہ زینا کی طرح ہے، یہ ہے صحیح، یہ مضاف نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مضاف نہیں ہے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ کہ یہ مضاف کیوں نہیں ہے؟ اس میں تو ایک جنس کے دو حرف آ رہے ہیں. صرفہ اصل میں اس طرح ہے نا، صرفہ. اگر آپ زینا سمجھ گئے تو صرفہ کا آپ جواب دے دو گے. صحیح ہے. یہ آپ کا کام ہے جواب دینا. اچھا سؤال اس کی سوال اس کی اصل نکلے گی سؤال. ایسا نہ ہو تم فعال وزن نکال کر اس کو اجوف واوی بنا دو. بولو گے یار یہ تو اجوف واوی ہے. بھائی ایسا نہیں ہے، اس کا اصل نکلے گی سؤال. آپ نے مثال کے محموز کے اندر قانون پڑھا ہے سؤال بیارون کا قانون، یہ سؤال نا. صحیح. تو یہ کیا ہے؟ یہ محموز العین نہ کہ اجوف واوی. محموز العین. صحیح. آگے واظب آسان فاعل مثال واوی. صحیح ہے. اچھا امارا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ امارا غلط لکھ دیا میں نے، امارا لکھ دیا. امارا آئیے. صحیح. امارا وزن کیا نکلے گا؟ فعال. فعال یہ ہے آپ کا
محموز محموز اللام، صحیح ہے. اگلا ہے یطوی، یہ کیا ہے؟ یہ یفعلو وزن نکلے گا. یطوی اصل کیا ہے؟ یطویو، یفعلو، صحیح، یہ وزن نکلے گا. تو واو اور یا عین اللام کلمے کے اندر آنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لفیف. مفروق یا مقرون کیا بنا ہوگے بھائی؟ یہ ہو جائے گا لفیف مقرون. صحیح ہے. اجلوذا افعولا، افعولا. یہ نہ بولنا کہ بھائی واو آ رہا ہے تو یہ ناقص وغیرہ ہے. ارے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ واو حرف زائد کے مقابلے میں آ رہا ہے. صحیح ہے، حرف زائد کے مقابلے میں آ رہا ہے. یہ وزن غلط نکال دیا، اس طرح نکلے گا، اس طرح نکلے گا، افعولا، اس طرح وزن نکلے گا. صحیح ہے. تو یہ حرف زائد کے مقابلے کے اندر آ رہا ہے، ولہذا یہ صحیح ہے. کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. یہ اجب وغیرہ ناقص وغیرہ نہیں ہے. صحیح. تیامنا تقبلا، تیامنا، تیامنا تفاعلا، تفاعلا، فا کلمے کے اندر یا آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مثال یا. یہ تمزمزہ خود حل کر لو، بلکہ حل کیا بتا دیتا ہوں یار میں. تمزمزہ، تدحرجہ، تدحرجہ یہ والا باب ہے، اور یہ ہے آپ کا مضاعف رباعی. صحیح ہے. ہمارا الحمدللہ کورس مکمل ہو گیا. صحیح ہے. مجھے اب یہ بتاؤ، پہلی بات تو یہ بتاؤ، اس کے اوپر اس ٹاپک سے متعلق، صیغے حل کرنے سے متعلق کوئی اور ویڈیو چاہیے تو مجھے بتا دو، میں بنا دوں گا. صحیح ہے. دوسری بات، اس کے علاوہ اسی طرح 3-4 ویڈیو کا کوئی اور مختصر کورس ہو تو مجھے بتانا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہی بنا دوں گا. تفصیلی نہیں بتانا کہ بھئی آپ یہ والی کتاب پڑھا دو، یہ والی کتاب پڑھا دو، یہ تفصیلی نہیں، مختصراً 4-5 ویڈیو والا ہے، 10-12 ویڈیو والا بتا دو، انشاءاللہ بنا دوں گا میں. صحیح ہے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.